میرا دنیا میں سہارا آپ ہیں، میرا عقبہ میں بھروسہ آپ ہیں۔ پریشان پریشان عدتنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد نسیان عدتنی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر هم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، ذکر شہداء کربلا میں آئے ہوئے سنی صحیح عقیدہ مسلمان، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعارفين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے گفت و شنید کا سلسلہ درازوں سے قبل ہم تمامی حضرات اپنے اس مرکز عقیدت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جن کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین بھی حاضری دیں۔ اس مقدس نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہم تمامی حضرات مل کر کے بآواز بلند درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ العزیز عاشق رسالت امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ترنم میں دو چار شعر آپ تک پہنچاؤں۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ بیاں ہو کس زبان سے، کہ بیاں ہو کس زبان سے، مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ۔ آواز بھی ساتھ ہی دے رہا ہوں، ساتھ ہی ساتھ پھر مائک بھی جو ہے آواز کھینچ رہی ہے، پھر بھی کوشش کر رہا ہوں۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، بیاں ہو
کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں الہی رحم فرما الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں اور ان کی شان وہ شان ہے کہ جس کی شان کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں پوری کائنات میں پوری دنیا میں آپ تاریخ پڑھ لیں تو تمام تاریخوں کو پڑھنے کے بعد جب آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر آپ مطالعہ کریں گے اور معلومات حاصل کریں گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا لقب اور اتنے بڑے عاشق رسول کیسے بن گئے، یار غار مصطفیٰ کیسے بن گئے؟ تو جب آپ تاریخ کا آئینہ پلٹ کر کے دیکھیں گے، تاریخ کا مشاہدہ کریں گے تو تاریخ چیخ کر کے گواہی دے گی کہ جس وقت حضور کا دامن سب نے چھوڑا اس وقت حضرت ابو بکر نے سرکار کے دامن کو پکڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس وقت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی دوستی جو ہے ہمارے حضور سے اس وقت سے ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں جب سے عقل و شعور والی ہوئی، جب سے میں اپنے ابا حضور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی ملاحظہ فرما رہی ہوں، اس وقت سے۔ اب حضور کی زندگی کو پڑھیں آپ اور حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کو آپ دیکھیں۔ اصل میں آپ کا نام ہے ابو بکر، جو سب سے مشہور آپ کا لقب ہے، ایک ہے عتیق اور دوسرا جو ہے وہ ہے صدیق۔ اب صدیق کا لقب کیسے آتا ہوا آپ کو، کیسے آتا ہوا وہ پڑھیں آپ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صدیق کہا جانے لگا، کئی اقوال ہیں اور کئی تاریخ ہیں، میں وہ تاریخ پیش کرتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، جب حضور معراج میں تشریف لے گئے اور جب معراج سے واپس آئے تو تمام کفار مکہ سے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب کا مشاہدہ کر کے آ رہا ہوں، میں نے جنت کو بھی دیکھا، میں نے دوزخ کو بھی دیکھا، ملائکہ کو بھی دیکھا، ساتوں آسمان کو بھی دیکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سیر بھی کرائی۔ جب کفار مکہ کے سامنے سرکار اپنے واقعہ معراج کو بیان کرتے ہیں تو سب لوگ جتنے وہاں پر کفار مکہ ہوتے ہیں سب انکار کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب سب لوگ ابو جہل کے ساتھ میں
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کفار مکہ نے کہا آپ جن سے محبت کرتے ہو وہ نبی تو کہتے ہیں کہ میں رب کا مشاہدہ کر کے آ رہا ہوں، رب کا دیدار کیا ہے میں نے، اے ابو بکر بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو سرکار نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ انہوں نے کہا کیا ہے، انہوں نے کہا کیا ہے؟ تو کفار مکہ نے جواب دیا، کہا تمہارے حضور کہتے ہیں کہ میں نے جنت کو دیکھا ہے، دوزخ کو دیکھا ہے، ملائکہ کو دیکھا ہے، ساتوں آسمان کو دیکھا ہے، میں نے تمام نبیوں سے ملاقات کی ہے، تم اس کی تصدیق کرتے ہو کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ کفار مکہ نے کہا کہ جو حضور نے کہا ہے ہم اس پر یقین نہیں کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر مصطفیٰ نے کہا ہے کہ میں نے ملائکہ کو دیکھا ہے تو مصطفیٰ نے سچ کہا ہے، اگر مصطفیٰ نے کہا ہے کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے تو مصطفیٰ نے سچ کہا ہے۔ اگر پورے مکہ والے مل کر کے اگر حضور کی بات پر یقین کرے یا نہ کرے، لیکن ابو بکر مصطفیٰ کی باتوں پر کل بھی یقین کرتا تھا، آج بھی یقین کرتا ہے، آج بھی تمام کفاروں کے سامنے اس بات کی تصدیق کرتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ مصطفیٰ نے کہا ہے میں نے جنت کو دیکھا ہے، تو صدیق نے دیکھا یا نہ دیکھا، مصطفیٰ نے کہا ہے تو صدیق مانتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مصطفیٰ نے اگر کہا ہے کہ میں نے دوزخ کو دیکھا ہے تو صدیق نے دیکھا یا نہ دیکھا، میں نے مصطفیٰ کے کہے ہوئی باتوں کو مان لیا ہے۔ جب میں نے مصطفیٰ کے کہے ہوئے باتوں پر اللہ کو ایک مانا ہے تو میں مصطفیٰ کی ہر بتائی ہوئی باتوں کو مانا کرتا ہوں، سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، بتائی ہوئی باتوں کو مانا کرتا ہوں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اطہار ہے۔ اب آؤ ذرا حضور کی زندگی کو پڑھو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوتے تھے، جب حضور سے جدا ہوتے تھے اور جب اماں عائشہ صدیقہ کے گھر آتے تھے، حضرت عائشہ آپ کی بیٹی ہے جو سرکار کے نکاح میں گئی، جب حضور سے جدا ہوتے تھے اور جدا ہونے کے بعد حضور حضرت ابو بکر صدیق ایک کونے میں بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ابا حضور کہیں سے ایسا لگتا ہے کہ کچھ چلنے کی بو آ رہی ہے، گوشت چلنے کی بو آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے کہ بیٹی عائشہ جانتی ہو وہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں بیٹی حضور کی جدائی میں میرا کلیجہ جل رہا ہے، حضور کی جدائی میں میرا کلیجہ جل رہا ہے۔ کون ابو بکر صدیق؟ وہ ابو بکر صدیق کہ جب تمام صحابہ کی انجمن لگی ہے، حضور تشریف فرما ہے، کفار مکہ نے آپ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیا، تو سرکار نے فرمایا او صحابہ اب تم اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔ تمام صحابی چلے گئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق بھی ایک کونے میں کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ تمام صحابیوں کو تو حضور نے کہہ دیا کہ اپنے گھر جاؤ، اب میرا کیا ہوگا؟ اب حضور کے قریب گئے، کہا حضور کیا میں بھی گھر جاؤں؟ سرکار نے فرمایا نہیں صدیق تم نہیں جاؤ گے، تم تو ہمارے رفیق سفر ہو، سبحان اللہ، تم نہیں جاؤ گے، تم تو ہمارے رفیق سفر ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تشریف لائے اور گھر پر تشریف لانے کے بعد آپ پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے، اور آپ کے رونے کا عالم یہ تھا کہ جیسے کوئی بچہ بلبلا کر کے روتا ہے اپنی ماں کی یاد میں، اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق بھی رونے لگے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے تو غم کے آنسو دیکھے تھے، غم میں رونے والوں کو دیکھا تھا، لیکن آج میں نے اپنے ابا حضور کو دیکھا۔ میں نے کہا ابا حضور آخر آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے بیٹا عائشہ یہ غم کے آنسو نہیں ہے، یہ خوشی کے آنسو ہے کہ سرکار نے اپنا رفیق سفر ہمیں چن لیا ہے، سرکار نے ہمیں اپنا رفیق سفر چن لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد
कहा अरे अबू बकर अब तुमको निकलना होगा, साथ में चलना होगा हमारे साथ में। घर से निकलने से पहले अपनी बेटी हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर को बुलाया और कहा ऐ बेटी अस्मा सुनो, मैं तुम्हें एक वसीयत करके जाता हूँ, एक बात बता करके जाता हूँ। मैं तो अपने हुजूर के साथ में जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बेटी एक बात पर गौर करना और एक बात का ख्याल रखना कि जब हम लोग चले जाएंगे और जब तुम्हारा भाई अब्दुल्लाह बिन अबी बकर आएगा तो उसके हाथ से इतना खाना पका दिया करना, इतना खाना बना करके भेज दिया करना कि जिसमें तो वक्त का गुजारा हो जाए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हो लेते हैं। फरमाया हुजूर अब आप चले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के साथ में जब चलने लगे, रात का अंधेरा है, सरकार ने फरमाया अबू बकर हम शहर से होकर के नहीं जाएंगे, एक ऐसे रास्ते से होकर के जाएंगे जहाँ पर लोगों का आमद और रफ्त का सिलसिला कम हो, जहाँ पर लोग आना जाना कम करते हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने गुलाम आमिर बिन फुहैरा को बुलाया और इरशाद फरमाया ये मेरे ऊँट हैं, इन ऊँट को लेकर के तुम गारे सोर पर आ जाना। आमिर बिन फुहैरा ने पूछा, कहा है अबू बकर सिद्दीक़ आखिर हम इस तरीके से क्यों जा रहे हैं, आखिर आप इन ऊँटों को आप पैदल चल रहे हैं और ऊँटों को आप 3 दिन के बाद पहुंचाने के लिए फरमा रहे हैं, जरा ये तो बताओ आखिर ऐसे जाने की वजह क्या है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं ओ आमिर बिन फुहैरा सुनो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन कुफार मक्का ने अपने जाल को बिखेर दिया है और सरकार पर 100 ऊँट का इनाम भी रख दिया है कि जो मेरे हुजूर को कत्ल करेगा मैं उसे 100 ऊँट का इनाम दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत अबू बकर ने कहा जब सरकार को लेकर के और जब चलने लगे, सरकार चलते चलते जब उन रेतीले और जमीन पर जब सरकार के नन्हे नन्हे कदम पड़ते थे, जब हुजूर अपने कदमे नाज को रखते थे और कदमे नाज को उठाते थे तो आपके कदमों के नीचे ऐसी चिलमिलाहट होती थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान हो जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर को देख रहे हैं और अबू बकर जानते हो कैसे चल रहे थे, कभी आगे चल रहे हैं, कभी पीछे चल रहे हैं, कभी दाएं चल रहे हैं, कभी बाएं चल रहे हैं। सरकार ने पूछा अबू बकर तुम मेरे साथ में तो काफी सालों से हो, काफी मुद्दतों से हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी ऐसा चलते हुए ना देखा, कभी तुम्हें ऐसा चलते हुए ना देखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा हुजूर मक्के में आपके साथ था लेकिन कभी आपने ऐसा चलते हुए ना देखा, मदीने में आपके साथ में हूँ लेकिन आपने कभी ऐसा चलते हुए ना देखा। हुजूर आप जानना चाहते हैं कि मैं कभी आपके आगे चल रहा हूँ, मैं कभी आपके पीछे चल रहा हूँ, कभी आपके दाएं चल रहा हूँ, कभी आपके बाएं चल रहा हूँ। हुजूर जानना चाहते हैं। अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह मैं पीछे आ जाता हूँ ये सोच करके कहीं कोई मेरे हुजूर पर हमला ना करने वाला आ रहा हो। अबू बकर अर्ज करते हैं हुजूर मैं कभी आपके दाएं आ जाता हूँ कि कहीं कोई आप पर हमला करने वाला ना आ रहा हो, मैं कभी आपके आगे हो जाता हूँ कि कोई आप पर हमला करने वाला ना आ रहा हो। अबू बकर ने अपने ज़बाने हाल से कहा या रसूल अल्लाह मैं उस वक्त तक आपकी हिफाजत करता रहूँगा जब तक अबू बकर की सांस में सांस बाकी रहेगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चलते चलते जब काफ़ी दूर निकल गए और निकलते निकलते एक मकाम ऐसा आया कि हुजूर के कदमों को जब अबू बकर सिद्दीक ने देखा तो बेतहाशा रोने लगे और हुजूर से अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अब आप नंगे पाँव ना चलें, हुजूर अब आप अपने कदमे नाज को ज़मीन पर ना रखें। अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह अब मैं आपको अपने कंधे पर सवार करके लेकर के चलूँगा, अपने कंधे पर सवार करके लेके चलूँगा। अब यहाँ पर रुक करके जो आपने एक वाक़या सुना था, आपने जो एक वाक़या सुना होगा सांप वाला वाक़या जो आपने सुना होगा कि गारे सोर में वो मौजूद था, जानते हो ये सांप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का सांप है। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में था और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी गया और जाने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि आए मूसा बस एक काम कर दीजिए मेरा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बताओ काम क्या है। उस सांप ने कहा कि ये बता दो कि मक्का का रास्ता कहाँ है, मक्का का रास्ता कहाँ है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा
کہ ذرا یہ بتاؤ تم مکہ جانا کیوں چاہتے ہو؟ مکہ جانا چاہتے کیوں ہو؟ اتنے پریشان کیوں ہو؟ تو اس سانپ نے زبان حال سے عرض کیا، کہا کہ سننے میں آیا ہے اور میں نے سنا ہے کہ وہاں پر پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ حضرت ابوبکر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 600 سال کا زمانہ باقی ہے، 600 سال کا زمانہ باقی ہے، اور یہ وہی سانپ ہے کہ اس سانپ نے کہا کہ حضور سے ملنے کا مشتاق میں بھی ہوں، لیکن خیال یہ آتا ہے کہ وہاں پر انسانوں کا بسیرا ہے، ان کے بیچ میں جاؤں گا تو ملنے نہ دیا جائے گا، اور وہ پتہ پوچھتے پوچھتے جا کر کے وہ غار ثور میں بیٹھ گیا۔ یہ وہی سانپ ہے جو 600 سال سے حضور کا انتظار کر رہا تھا، حضور کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو اپنے کندھے پر سوار کیے اور لے کر کے، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، لے کر کے غار ثور کے قریب پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ آپ یہیں پر تشریف فرما رہے، میں اندر جا کر کے صفائی کرتا ہوں، کوئی موذی جانور اندر نہ بیٹھا ہو، کوئی تکلیف دہ جانور اندر نہ بیٹھا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جیسے اتنا کہا، سرکار کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد آپ اندر گئے، اور اندر جانے کے بعد غار ثور کی صفائی کی، اور جانتے ہو اس سانپ نے جو سوراخ کیا تھا 70 سے زائد سوراخ کیا تھا، 70 سوراخ کیے تھے اس نے، کہ کہیں نہ کہیں سے تو حضور کا مشاہدہ ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں سے تو حضور کا دیدار ہو جائے گا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہوئے، اور جتنے سوراخ تھے تمام سوراخ کو اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے ایک ایک سوراخ کو بند کیا۔ ایک سوراخ ایسا بچ گیا کہ اب کپڑا ہی نہیں رہا، کپڑا ہی نہیں رہا۔ پہلی رات ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے قریب لیٹے ہوئے ہیں، اپنے قدم کے انگوٹھے کو، جو جگہ خالی رہ گئی تھی وہاں پر اپنے انگوٹھے کو لگا دیا، اور لگانے کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات بیٹھے رہ گئے۔ حضور بیدار ہوئے، حضور نے ارشاد فرمایا، ابو بکر تم سوئے نہیں، تمہیں نیند نہیں آ رہی ہے؟ ابو بکر نے کہا، حضور نیند کس کو آئے، جس کے سامنے حسن یار ہو، جس کے سامنے مصطفیٰ کا چہرہ ہو، وہ چہرہ جس کی قسم خود خدا اٹھا رہا ہو، ذرا بتاؤ اس چہرے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے گئے، حضور جب آپ کے چہرے کو تکتا ہوں تو دل یہی کرتا ہے کہ تکتا ہی جاؤں، تکتا تو اتنا تکتا ہوں کہ کبھی تھکتا بھی نہیں ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب اس جملے کو سنا تو سرکار نے فرمایا، ابوبکر واقعی میں تم رات میں نہیں سوئے؟ حضرت ابوبکر نے کہا، ہاں یا رسول اللہ میں نہیں سویا۔ اب وہ جو سانپ تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے پر پہلے اپنے سر کو مس کیا، 2-3 مرتبہ آپ کے پاؤں پر اس نے ٹھوڑی ماری۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، ہو سکتا ہے کوئی موذی جانور ہو، اپنے قدم کو نہ ہٹایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے قدم کو نہ ہٹایا تو اس سانپ نے آپ کو ڈس لیا۔ اللہ اکبر! حضور نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں۔ سرکار نے فرمایا، ابوبکر کیا کوئی تکلیف ہے، کیا کسی نے کوئی ایذا دیا ہے؟ حضرت ابوبکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہاں ایک سانپ ہے جو مجھے ڈس لیا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، گھبراؤ نہیں۔ سرکار نے اپنے لعاب دہن کو نکالا، اور نکالنے کے بعد جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا آپ نے اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جیسے کہ مجھے کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی۔ یہ ابو بکر کی ذات ہے۔ اب یہاں پر رک کر کے آپ کو بتاتا چلوں کہ آخر یہ تعلیم کس نے دی تھی ابو بکر کو، آخر یہ تربیت کس نے دی تھی ابو بکر کو؟ تو یہ تعلیم و تربیت کہیں اور سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملا تھا۔ مصطفیٰ نے یہ صدق و صفا کا پیکر آپ کو بنایا تھا۔ یہ وہی صدیق ہے کہ جب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 سال کی عمر میں حضور کے غلامی میں اپنا دم بھرا تھا تو عرض کیا تھا کہ حضور اب یہ زندگی بھی آپ کے نام پہ قربان ہے، اور مرنے کے بعد یہ صدیق آپ سے جدا نہ ہوگا۔ تو جب تک زندہ رہے حضور کے قدموں میں رہے، اور جب اس کائنات سے گئے تب بھی حضور کے قدموں میں ہی رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ باتیں بہت طویل ہیں لیکن وقت کی نزاکت کو ادراک رکھتے ہوئے اور موسم کا بھی خیال رکھتے ہوئے، چھوٹے بچے بڑے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طبیعت اور صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی حضرات کو
فیضان ابو بکر سے مالا مال فرمائے. کھڑے ہو جائیں, صلاۃ و سلام پڑھیں. پڑھاؤ, مختصر پڑھاؤ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. میرے آقا کملی والے, میرے دل میں رہنے والے, میرے دل سے اب نہ جانا, اے مدینے رہنے والے. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع اللہ یوم الجزا. بیٹھ جائیں.